السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 32 ہے، اور آج کی کلاس میں حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور حروف مستعلیہ قرآن پاک میں 16,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آپ نے پڑھا حروف مستعلیہ 7 ہیں، وہ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف قرآن پاک میں 16,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، اور ان حروف کو پڑھیں گے کس طرح اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے: حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آپ نے پڑھا حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 7 حروف ہیں، اگر ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش، چاہے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، چاہے کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش، یعنی ان 7 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر کوئی بھی علامت یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو ان 7 حروف کو ہمیشہ پر یعنی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف نرمی سے اور کچھ حروف سختی سے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ان حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے مطابق پڑھا جائے تو ان 29 حروف کی ادائیگی بالکل درست ہو سکتی ہے، اور اگر یہ 29 حروف بالکل صحیح پڑھنا آ جاتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے 3 لاکھ سے زیادہ حروف میں سے ہر حرف کو بالکل درست پڑھنا آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ان حروف میں سے کسی حرف کو بالکل درست ادا نہ کیا جائے تو بعض اوقات قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، قرآن پاک کی آیت کا یہ ایک حصہ یہاں پر لکھا ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں یہ جو قاف ہے، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اور اس قاف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ لفظ ہے قلبی کا، اور اس کا مطلب ہے تمہارا دل، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے۔ اس لفظ میں یہ جو شروع میں قاف پر یعنی موٹا پڑھا جانے والا ہے، اگر کسی نے اس قاف کو پر یعنی موٹا نہ پڑھا بلکہ باریک کاف پڑھا تو یہ لفظ، یہ والا لفظ بن جائے گا، اور یہ لفظ ہے کلبی کا، اور اس کا مطلب ہے تمہارا کتا، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا: بس بے شک اس نے تو تمہارے کتے پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا ترجمہ پڑھنے، ایسا ترجمہ سننے یا ایسا ترجمہ سوچنے سے بھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں جو قاف ہے، اگر اسے پر یعنی موٹا نہ پڑھا جائے بلکہ باریک کاف پڑھا جائے تو اس کا یہ جو ترجمہ ہے یہ بدل کر یہ والا ترجمہ بن جائے گا، جو کہ انتہائی غلط ترجمہ ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ ان 29 حروف میں سے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفت کے مطابق اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ ان 7 حروف کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ ان 7 حروف کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو پر یعنی موٹا کس طرح پڑھتے ہیں، آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو حرف ہے، اگر آپ اسے اپنی نارمل آواز میں پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خا خا خا۔ یہ جو میں نے پڑھا یہ نارمل آواز میں پڑھا، اور نارمل آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے باریک پڑھنا۔ اب اسی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھوں گا۔ کسی بھی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نارمل آواز ہے اس آواز میں آپ نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنی آواز کو بدل دیں اور آواز کو موٹا کر لیں۔ جب آپ اپنی آواز کو موٹا کریں گے تو آواز کو موٹا کرنے سے حرف خود بخود موٹا پڑھا جائے گا۔
جیسے اس حرف کو اب میں پور یعنی موٹا پڑھوں گا، اور اس حرف کو پور یعنی موٹا کرنے کے لیے میں صرف اور صرف اپنی آواز کو موٹا کروں گا تو یہ حرف بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے خا، خو، 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 خو۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف ہے پہلے میں اسے نارمل آواز میں پڑھوں گا تو یہ پڑھا جائے گا کاف، کاف، کاف۔ یہ میں نے نارمل آواز میں پڑھا۔ نارمل آواز میں پڑھنے کا مطلب ہے باریک پڑھنا۔ اب اسی حرف کو میں پور یعنی موٹا پڑھوں گا۔ اس حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے صرف ایک کام کروں گا، اور وہ یہ کہ اپنی آواز کو موٹا کروں گا۔ جب آواز کو موٹا کروں گا تو یہ حرف بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کاف، قوف، قوف، قوف۔ تو اس حرف کو میں نے پور یعنی موٹا پڑھا۔ ان حروف میں سے کسی بھی حرف کو اگر آپ پور یعنی موٹا پڑھنا چاہیں تو آپ صرف اپنی آواز کو موٹا کیجیے گا، یہ حرف خود بخود موٹے پڑھے جائیں گے۔ آپ ان 7 حروف میں سے صرف اس ایک حرف کو اچھی طرح پور یعنی موٹا پڑھنے کی پریکٹس کر لیجیے گا تو اس ایک حرف کے ذریعے بقیہ حروف کو بھی بڑی آسانی سے پور یعنی موٹا پڑھنا شروع کر سکیں گے۔ اس حرف کو 2 مرتبہ میں نارمل آواز میں پڑھوں گا اور 3 مرتبہ آپ نارمل آواز میں پڑھیے گا، جیسے کاف، کاف۔ 3 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب اسی حرف کو 3 مرتبہ میں پور یعنی موٹا پڑھوں گا اور اس کے بعد 4 مرتبہ آپ بھی اسے پور یعنی موٹا پڑھیے گا۔ قوف، قوف، قوف۔ 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ آج کی کلاس کا جو سبق ہے وہ صرف یہ سبق ہے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، کیونکہ یہ 7 حروف قرآن پاک میں 16,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہوگا تو قرآن پاک کے 16,000 سے زیادہ حروف کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور اس ایک حرف کی کم از کم 50 مرتبہ پریکٹس کیجیے گا تاکہ یہ حرف اچھی طرح سے یاد ہو اور اس کی بنیاد پر بقیہ حروف کو آسانی سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ نے اس حرف کو اچھی طرح یاد کر لیا تو آگے والی کلاسوں میں ان حروف کی پریکٹس ہوتی رہے گی تو ان کے پڑھنے میں بہتری آتی رہے گی۔ لیکن اگر یہ حرف اچھی طرح سے یاد نہ ہو سکا تو ان حروف کو اچھی طرح یاد کرنے کے لیے محنت اور پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔